ختنے کے بارے میں یہ بات تو طے ہے کہ وہ سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، اس کے مقصد، اس کی علت کے اوپر بھی آپ گفتگو کرتے ہیں۔ جدید ذہن کے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ ایک بے زبان بچہ، نہ اس کا ارادہ، نہ اس کا اختیار، نہ اس کی خواہش، نہ اس کی آرزو، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن والدین آگے بڑھ کے اپنے مذہبی تصورات کے تحت اس کا ختنہ کر دیتے ہیں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پورے کے پورے دینی احکامات ارادے، اختیار، خواہش سے متعلق ہیں، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ سوال یہ سامنے آتا ہے کہ پھر بچے کا ختنہ ہم کر دیتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر۔ یہ کیوں نہیں ہوتا کہ بچہ بڑا ہو، شعور کی عمر کو پہنچے اور خود فیصلہ کر لے کہ دین کے اس حکم پر اس نے عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم ہے وہ ہے ہی اس طرح کی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کہیں درختوں پر نہیں لگا دیا جاتا، اسے والدین کی آغوش میں ڈالا جاتا ہے۔ والدین کی آغوش میں ڈالا جاتا ہے تو والدین روبوٹ نہیں ہیں، وہ جیتے جاگتے انسان ہیں۔ ان کی کوئی تہذیب ہوگی، ان کی کوئی ثقافت ہوگی، ان کا کوئی مذہبی پس منظر ہوگا، ان کے کوئی آدرش ہوں گے، انہوں نے بعض چیزوں کو اپنے لیے نصب العین قرار دیا ہوگا، ان کے ہاں تعلیم کے، تربیت کے کچھ تصورات ہوں گے۔ ان تمام چیزوں کو ایک میراث کے طور پر والدین اپنے بچے کو منتقل کرتے ہیں، اور اس وقت منتقل کرتے ہیں جب ان میں سے کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے کی وہ پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو زبان کون سی سکھانی ہے، ان کو کن الفاظ سے ابتدا میں مانوس کرنا ہے، بعد میں مانوس کرنا ہے، کیا چیزیں ان کی زبان پر نہیں آنی چاہیے، ان کو کیا کھیل نہیں کھیلنے چاہیے، کن چیزوں سے ان کو دور رکھنا ہے، کن چیزوں کے ان کو قریب کرنا ہے، یہ فیصلے سب کے سب ہم والدین کرتے ہیں۔ یہی اللہ کی بنائی ہوئی اسکیم ہے، یہی اس کی سنت ہے جو اس دنیا کے اندر جاری ہے۔ چنانچہ پہلے 12 سال کی تعلیم بھی اگر آپ غور کریں تو اس کا فیصلہ بھی ہمیشہ والدین ہی کرتے ہیں یا معاشرہ کرتا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ والدین ہی معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں، اور والدین کی آدرش، ان کی تمنائیں، ان کی آرزوئیں، وہ کن چیزوں کو ضروری سمجھتے ہیں، وہ بحیثیت مجموعی پورے معاشرے کے آدرش بن جاتے ہیں، ٹھیک، اور اس کی بنیاد پر اپنی تعلیمی پالیسیاں بناتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اعتراض کیا، یہ سوال ہی صحیح نہیں ہے کہ ہم انتظار کریں گے اس بات کا کہ بچہ کب بالغ ہوتا ہے اور کب بالغ ہو کے وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے اور کب وہ اپنے بارے میں فیصلے کرتا ہے۔ اس کے بعد تو ہر چیز کے بارے میں یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ یعنی آپ نے فیصلہ کیا کہ اس کو آپ نے کیا ہنر سکھانے ہیں، آپ نے فیصلہ کیا اس کو کون سی زبانیں سکھانی ہیں، آپ نے فیصلہ کیا اس تک کون سی تہذیبی روایات منتقل کرنی ہے، آپ نے فیصلہ کیا اس کے ابتدائی مطالعے کی چیزیں کیا ہونی چاہیے، آپ نے فیصلہ کیا اس کے اساتذہ کون ہونے چاہیے، یہ سارے فیصلے آپ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح مذہب کے معاملے میں بھی صورتحال یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بچے کی پرورش کرتے ہیں، اس کو کوئی بات نہیں بتاتے، وہ جب شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے سامنے تمام مذاہب کی تحقیقات رکھ دیتے ہیں، یہ ہندو مت ہے، یہ مسیحیت ہے، یہ بدھ مت ہے، اب تم ان میں سے انتخاب کر لو۔ نہیں، اس میں جو اللہ کی بنائی ہوئی اسکیم ہے اور جو فطرت کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم مانتے ہیں وہ اپنے بچے کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اس کے مطابق اس کی تعلیم تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، وہ چیزیں اس کو سکھاتے ہیں جو ہم پہلے سے سیکھ چکے ہیں، وہ ہمارے مذہبی احکام ہوں، وہ ہمارے ہاں کے معروف و منکر کے تصورات ہوں، وہ ہمارے ہاں کی تہذیبی روایات ہوں، وہ ہمارے معاشرے کی قدریں ہوں، وہ ہمارے خاندان کی روایتیں ہوں، سب چیزیں ہم بچے کو سکھاتے ہیں، اور سکھاتے ہی نہیں ہیں بلکہ ان کا پابند بناتے ہیں۔ اور یہ سب کام کرنے کے بعد جب وہ بتدریج علم و ہنر سیکھنے کے بعد اس عمر کو پہنچتا ہے کہ اپنے فیصلے خود کر سکے، ہاں اس کے بعد البتہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس پر کوئی چیز ٹھونسے، نہ والدین کو، نہ معاشرے کو، نہ علماء کو، نہ کسی ریاست کو۔ پھر وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں اس پر کوئی جبر کیا ہے، اور نہ معاشرے میں کسی کو حق ہے کہ وہ جبر کرے۔ وہ تمام معاملات میں اپنی آراء پر نظر ثانی کر سکتا ہے اور اپنی بہت سی چیزوں کو تبدیل کر سکتا ہے، لیکن کن کو؟ انہی کو تبدیل کرے گا جن کو تبدیل کرنا اس کے لیے ممکن ہوتا ہے۔ جو چیزیں اس سے پہلے والدین اس کو بتا چکے، سکھا چکے، جو ہنر اس کو بتا کے سکھا کے اس قابل بنا چکے کہ وہ دنیا میں قدم رکھے، وہ ساری چیزیں وہ لے کر آتا ہے۔ اور اگر بعض چیزوں کے بارے میں یہ خیال کرے کہ میں اگر خود فیصلہ کرتا تو اس سے مختلف کرتا،
تو اب اس کے پاس ان کو دہرانے کا موقع نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے، اسی پر پوری دنیا چل رہی ہے، اور دنیا کے تمام علوم اسی طریقے سے آتے ہیں۔ نہ سائنس کو آپ ان مراحل سے گزارنے کے بعد پڑھاتے ہیں، نہ ریاضی اور الجبرے کی تعلیم اس طریقے سے دیتے ہیں، نہ بنیادی مباحث کا انتخاب اس طرح سے کرتے ہیں، نہ لوگوں کے لیے کھیلوں کو اس طریقے سے ان کے بلوغ تک چھوڑتے ہیں۔ یہ سب چیزیں تعلیم تربیت کے مراحل سے مسیحی معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں، ہندوؤں کے معاشرے میں، بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آج کا کوئی ایسا معاشرہ ہو جس میں کسی خدا اور مذہب کو نہ ماننے والے لوگ ہی ہوں، تو وہ بھی بہرحال اپنے ماضی، اپنے پس منظر، اپنے خیالات، اپنے افکار کی ایک دنیا بنائیں گے اور اس سے آشنا کریں گے اپنے بچے کو۔ یہ طریقہ اگر آپ اختیار نہیں کریں گے تو آپ فطرت کے خلاف جنگ کریں گے۔ اس لیے جو چیزیں ہم مانتے ہیں ان کا بچے کو پابند بنانے کا ہم کو حق ہے، اور جو چیزیں وہ شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد ترک کرنا چاہتا ہے وہی ترک کر سکتا ہے، جن کو ترک کرنا اس کے لیے ممکن ہوتا ہے۔ ہم سب یہ نقطہ تو آپ نے بڑی خوبی سے واضح کیا اور تفصیلاً بتایا۔ ایک پس منظر اور عقلی طور پر یہ بات آدمی مانتا بھی ہے کہ اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنے جو شعور کے مانے جانے والے حاصلات ہیں ان کو وہ آگے منتقل کرے۔ میں ایک اور پہلو سے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جب دین کی بات کرتے ہیں تو دین کے ہر حکم کی نوعیت طے کرتے ہیں، اس کا مخاطب طے کرتے ہیں۔ یہ جو ختنے کی پوری ہدایت ہے، تو پھر آپ کی اگر اس گفتگو کے نتیجے میں سمجھوں کہ پھر اس کا مخاطب وہ بچہ نہیں ہے، اس کا مخاطب وہ والدین ہیں جن کے اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ مسلمان ہے، تو اب ان کی یہ دینی ذمہ داری ہے، ظاہری بات ہے وہ آداب کی نوعیت کی ایک چیز ہے، اس پر انہوں نے عمل کرنا ہے۔ گویا حکم کا مخاطب ہی مسلمانوں کے وہ والدین ہیں جن کے یہاں بچے کی پیدائش ہو رہی ہے۔ یہ بات بھی ہم بڑی وضاحت کے ساتھ جگہ جگہ بیان کر چکے ہیں کہ ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے کہ ہر حکم صرف فرد کو فرد کی حیثیت سے دیا گیا ہے، یعنی بہت سے احکام ہیں جو فرد کو فرد کی حیثیت سے دیے گئے ہیں، بعض وہ ہیں جب میں شوہر ہوتا ہوں تو اس حیثیت سے مجھے دیے گئے ہیں، بعض وہ ہیں کہ جب میں بیوی کی حیثیت سے کسی آدمی سے تعلق پیدا کروں تو اس وقت مجھے دیے گئے ہیں، بعض وہ ہیں جن کا تعلق معاملات کے دو فریقوں سے ہے، بعض وہ ہیں جس طرح کہ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ ابھی اس بحث سے فارغ ہوئے ہیں کہ جو مسلمانوں کے معاشرے کو دیے گئے ہیں اور ان کی حکومت سے متعلق ہیں۔ تو یہ جو حکم ہے یہ اصل میں والدین کو دیا گیا ہے، اس کے مخاطب والدین ہیں۔ ان کا کام ہے کہ وہ اپنے بچے کو جس طرح دوسری چیزیں بتا رہے ہیں، اور کتنی وہ چیزیں ہیں کہ جن کا مخاطب ہمیشہ والدین ہی کو بنایا جاتا ہے۔ والدین بچوں کو اسکول بھیجیں، والدین اگر اپنی مدد کے لیے بھی ان کو کہیں کسی کام پر ڈال رہے ہیں تو حکومت کہتی ہے کہ نہیں، آپ فلاں عمر تک کام میں نہیں ڈال سکتے ان کو، آپ کو ہر حال میں ہمارے پاس بھیجنا ہوگا یا اسکول میں بھیجنا ہوگا یا ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا ہوگا۔ کسی معاشرے میں آپ کہتے ہیں پرائمری تک تعلیم لازم ہے، کہیں کہتے ہیں مڈل تک تعلیم لازم ہے، کہیں کہتے ہیں کہ سیکنڈری اسکول تک تعلیم لازم ہے، یہ کس اصول پر کہتے ہیں؟ اس میں تو آپ بلکہ معاشرے کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ والدین کو حکم دے رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح کتنی ویکسینز ہیں جن کے لگانے کا فیصلہ والدین کر رہے ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ بڑے ہونے کے بعد میرے سامنے یہ رکھیں تو میں اس میں ویکسینز کے بارے میں اپنا ایک خاص فلسفہ بیان کرنا شروع کر دوں۔ اس وقت لوگ کر رہے ہیں نا بیان، کتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی کہ جو باقاعدہ آرگو کر رہے ہیں، استدلال کر رہے ہیں کہ یہ آپ ہم پر ایک غلط چیز ٹھونس رہے ہیں، ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ ساری بحثیں جتنی ہیں یہ بچے کے بارے میں اس وقت ہوتی ہیں جب کہ وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے۔ اس سے پہلے اس سے متعلق تمام احکام والدین کو دیے جاتے ہیں، معاشرہ والدین کو دیتا ہے، تہذیب والدین کو دیتی ہے، سوسائٹی والدین کو دیتی ہے، مذہب بھی والدین کو دیتا ہے۔